میرے کلینک میں آج بہت زیادہ رش تھا۔ مریضوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ سر کھجانے تک کی فرصت نہیں تھی۔ چونکہ موسم تبدیل ہو گیا تھا اسی لیے لوگ بیمار پڑ گئے تھے۔ کچھ مریض کھڑے ہوئے تھے جبکہ کچھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کلینک کافی چھوٹا پڑ گیا تھا۔ کچھ لوگ تو برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کلینک ہی بڑا کر لو تاکہ کم از کم مریضوں کو بیٹھنے کی جگہ تو ملے۔ میں بھی اب سنجیدگی سے کلینک وسیع کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری کلینک کے ساتھ ایک برگد کا درخت تھا۔ میں نے سوچا کہ اس درخت کو کاٹ دیتا ہوں۔ میں نے لکڑہارے سے رابطہ کیا اور یوں 2 دن میں اس درخت کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب میں اپنے پیسے کلینک کو وسیع کرنے میں لگا رہا تھا۔ میرا کلینک کرائے پر نہیں تھا بلکہ یہ زمین میں نے خود خریدی تھی۔ مزدوروں نے 1 مہینے کے اندر اندر کلینک کافی بڑا کر دیا۔ سارا فرنیچر بھی میں نے سیٹ کر دیا۔ میرے اس قدم پر سبھی بڑے خوش تھے۔ جو مریض بھی آتا مجھے ڈھیروں دعائیں دے کر جاتا۔ یوں سردیاں آ گئیں۔ میں رات کو 1 بجے کلینک بند کرتا تھا۔ مریض آتے ہی رہتے تھے۔ آج ہفتے کی رات تھی۔ اتوار کو کلینک بند ہوتا تھا۔ اسی لیے آج مریض آتے گئے اور مجھے چیک اپ کرتے ہوئے 2 بج گئے۔ اب میں گھر جانے کا سوچ رہا تھا۔ جلدی جلدی میں نے کلینک بند کیا اور گھر جانے لگا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور پاؤں میں جھانجر پہنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ایک دل فریب آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ میں نے اس پر سے نگاہ ہٹائی اور اپنے گھر چلا گیا۔ گھر آ کر کھانا کھایا اور سونے چلا گیا۔ اماں میرے لیے جاگ رہی تھی۔ ان کے ساتھ میں نے کھانا کھایا اور اب خود بھی سو گیا۔ رات کو پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ جب میں پانی پی رہا تھا تو میرے کانوں سے عجیب سی آواز ٹکرائی۔ یہ ویسی ہی آواز تھی جو اس لڑکی کی جھانجروں سے آ رہی تھی۔ میں نے سوچا مریضوں کو چیک کر کر کے اور اتنی دیر تک کلینک میں بیٹھ کر میں بھی مریض ہی بن گیا ہوں۔ میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہ دی اور سو گیا۔ وہ جھانجروں کی آواز میرا وہم نہیں تھی، اسی لیے ہر روز میں وہ آواز سننے لگا۔ کلینک میں جب اکثر میں اکیلا ہوتا تھا تو یہ آواز سنا کرتا تھا۔ راتوں کو اکثر اپنے کمرے سے بھی مجھے یہ آواز آتی تھی۔ میں نے اماں کو بتایا تو وہ کہنے لگی، بیٹا سفیر تو اتنا پیارا ہے اسی لیے تجھے نظر لگ گئی ہے، تو آیت الکرسی پڑھتا رہا کر۔ اماں نے مشورہ دیا۔ ایک رات میں سو رہا تھا جب میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا کلینک جل کر راکھ ہو گیا ہے اور وہاں اب کلینک کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ میں ڈر کر اٹھ گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اماں سو رہی تھی۔ میں فوراً کلینک بھاگا کیونکہ اپنے کلینک کو دیکھ کر ہی مجھے سکون ملنا تھا۔ جب میں کلینک پہنچا تو دیکھا ہر شے صحیح سلامت تھی۔ میں نے شکر ادا کیا اور گھر کی جانب جانے لگا، لیکن وہی گھنگروں کی آواز مجھے اپنے عقب سے آنے لگی۔ میں نے اس بار مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی نظر آئی۔ اس کا حلیہ مجھے یاد تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ تو وہ کہنے لگی، میں ایک جن زادی ہوں اور تم سے انتقام لینے آئی ہوں۔ اس لڑکی کی بھیانک آواز سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم مجھ سے انتقام کیوں لینا چاہتی ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس لڑکی یعنی جنزادی کی بات میں کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ ایک جنزادی ہے، کیونکہ ہمارے گاؤں کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ میری بات سن کر وہ جنزادی کہنے لگی، میں اس درخت پر رہا کرتی تھی، وہاں میرا ٹھکانہ تھا، لیکن میرا گھر تباہ کر کے تم نے مجھے بے گھر کر دیا ہے۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں ہے۔ جس طرح تم نے میرا گھر تباہ کیا ہے ویسے ہی میں تمہاری یہ دکان بھی تباہ کر دوں گی۔ اس نے کہا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا کہ میں انجانے میں کتنی بڑی غلطی کر چکا ہوں۔ میں نے اس جنزادی کے آگے ہاتھ جوڑے اور اسے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ درخت تمہارا گھر ہے تو اسے کبھی بھی نہ کٹواتا۔ تمہیں رہنے کے لیے محفوظ ٹھکانہ چاہیے تو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو اور وہیں رہنا ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اسے آفر کی تو وہ واقعی حیران رہ گئی۔ میں اسے گھر لے گیا اور اس کی بہت خدمت کی۔ اگلے دن امی اٹھیں تو انہیں سچ بتا دیا کہ یہ ایک جنزادی ہے۔ اماں نے اس جنزادی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ وہ بہت اچھی تھی اور میری دیوانی ہو چکی تھی، کیونکہ میں نے اسے رہنے کے لیے ایک خوبصورت گھر دیا تھا اور میری ماں کی صورت میں اسے ایک ماں بھی مل گئی تھی۔ میں نے سبق سیکھ لیا تھا کہ درختوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔